الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما الله اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز سامعین، حاضرین مجلس، تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی اور برتری، عظمت و کبریائی اس مالک مختار رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں عطا فرمائی، اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بننے کا شرف بخشا، ہماری نجات و مغفرت کے لیے رمضان المبارک کا مقدس ترین مہینہ عطا فرمایا، اور پھر ہمیں ہمارے روزوں، ہمارے قیام، ہماری محنتوں اور ہماری کوششوں کا بدلہ دینے کے لیے عید الفطر کا یہ مبارک دن عطا فرمایا۔ اس پہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ کے حمد و ثنا کے بعد بیش بہا درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اس ذات مقدسہ مطہرہ اور مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے اور رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں، سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائی سے عید الفطر کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، عیدکم مبارک، کل عام وانتم بخیر۔ برادران اسلام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی تجارت کا موسم آتا ہے اور منڈی کا بھاؤ تیز ہوتا ہے تو ایک بزنس مین، ایک تاجر اور ایک کاروباری آدمی اس موسمی تجارت سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ دن رات کی تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھول کر، دن رات کی نیند اور چین و سکون کو بھلا کر اس موسمی تجارت سے فائدہ اٹھانے میں لگ جاتا ہے۔ پھر جب وہ موسمی تجارت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ چین و سکون سے نہیں بیٹھتا، بلکہ اس موسمی تجارت میں کمائی ہوئی مال و دولت کو بیٹھ کر کے گنتا ہے اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم نے جو محنت کی ہے، کوشش کی ہے، پیسے لگایا ہے، آیا اس کے مطابق ہم نے فائدہ اٹھایا بھی یا نہیں، اور فائدہ اٹھایا تو کتنا اٹھایا۔ اس طریقے سے وہ اپنے اس مال کو گنتا ہے جو ایک دن فنا ہونے والا ہے۔ اور ایسے ہی آدمی کو ہم اور آپ اور دنیا والے عقل مند، ہوشیار اور چالاک کہتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، جو کمائی کے بعد اپنی کمائی کا پورا حساب کتاب رکھے۔ میرے بھائیوں، ابھی کل کی بات ہے، ہم بھی ایک ایسے موسم سے نکل کر آئے ہیں جسے عبادتوں کا موسم کہا جاتا ہے،
جسے نیکیوں کا موسم کہا جاتا ہے، اتنا زبردست موسم جس میں نفل کا اجر و ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا اجر و ثواب 70 فرضوں کے برابر قرار دیا گیا۔ اتنا زبردست اور فائدہ مند موسم جس میں ایک رات ایسی ملی ہے جس کی تنہا عبادت 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا۔ اگر وہ رات ہم میں سے کسی کو ملی ہوگی تو یقیناً اس کی تقدیر بدل گئی ہوگی، کیونکہ اسے 83 سال 4 مہینے کی عبادات سے بھی زیادہ اجر و ثواب مل گیا ہوگا۔ اتنا زبردست اور فائدہ مند مہینہ اور موسم گزرا ہے، غور کر رہے ہیں آپ؟ اور ابھی ہم اس مارکیٹ سے نکل کر کے آئے ہیں جہاں ہم نے مکمل 1 مہینہ عبادتوں کی تجارت کی ہے، نیکیوں کی تجارت کی ہے، دن میں روزے رکھ کر اور رات میں قیام کر کے ہم نے بھرپور محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص یہ اندازہ لگائے کہ اس نے اس موسمی تجارت سے کتنا فائدہ اٹھایا یا کتنا نقصان اٹھایا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے فائدہ اٹھایا یا نقصان اٹھایا؟ تو آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جن لوگوں نے اس موسمی تجارت سے فائدہ اٹھایا ان کی بھی چند نشانیاں ہیں، اور جن لوگوں نے نقصان اٹھایا ان کی بھی چند نشانیاں ہیں۔ چنانچہ رمضان المبارک سے پہلے جس کا عقیدہ صحیح تھا، رمضان المبارک سے پہلے جس کی توحید صحیح تھی، رمضان المبارک کے بعد اس کا عقیدہ اور صحیح ہو گیا، اس کی توحید اور مضبوط ہو گئی، تو سمجھ لیجئے اس نے رمضان المبارک سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک سے پہلے جسے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دل نہیں لگتا تھا، اچھا نہیں لگتا تھا، نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا تھا، اسی طرح دوسری برائیاں کرتا تھا، لیکن رمضان کے بعد اسے اللہ کی عبادت میں لذت اور چاشنی ملنے لگی اور اس کے دل میں برائی سے نفرت پیدا ہو گئی، تو سمجھ جائیے اس نے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک سے پہلے جو آدمی جھوٹ بولتا تھا، چغل خوری کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، سود خوری، رشوت خوری، بد اخلاقی، جوا بازی، زناکاری، سٹا لگانا، دنیا بھر کی برائیاں کرتا تھا، لیکن رمضان کے بعد اس نے تمام برائیوں سے توبہ کر لی، اس نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی، تو یاد رکھیے اس نے رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک سے پہلے جو آدمی اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتا تھا، رمضان المبارک سے پہلے جو آدمی صدقہ و خیرات نہیں کرتا تھا، رمضان المبارک سے پہلے جو آدمی غربا فقراء مساکین کی مدد نہیں کرتا تھا، اگر کوئی غریب اس کے دروازے پہ جاتا تو وہ دھتکار کر کے بھگا دیا کرتا تھا، لیکن رمضان کے بعد وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگا، رمضان کے بعد وہ صدقہ و خیرات کرنے لگا، اور رمضان کے بعد اسے اپنے غریب، فقیر اور مسکین بھائی سے ہمدردی ہو گئی، محبت کرنے لگا اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے لگا۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، اس نے رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اس کے روزے قبول ہو گئے، رمضان المبارک میں اس کی تجارت فائدے کی تجارت رہی اور اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اس کے برعکس رمضان سے پہلے جس کی حالت بہت بدتر تھی، رمضان سے پہلے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، رمضان سے پہلے جس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، رمضان سے پہلے دنیا بھر کی برائیاں کرتا تھا، لیکن رمضان کے بعد
اس کی حالت اور خراب ہو گئی۔ وہ نمازوں کو چھوڑتا رہا، اذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، لیکن وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں نہیں آیا۔ اسی طرح دیگر برائیاں کرتا رہا۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، یقین جانیے اس کی تجارت خسارے کی تجارت رہی، گھاٹے کی تجارت رہی۔ اس نے ذرہ برابر بھی رمضان المبارک سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور وہ بدنصیب ہے جس کے حق میں فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح الترغیب و ترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195 حدیث نمبر 985، سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ممبر لانے کا حکم دیا، فحضرنا، تو ہم نے ممبر لا کے رکھ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھنے لگے۔ فلما ارتقى درجة قال آمین، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین، فلما نزل قلنا یا رسول اللہ ما كنا نسمعه لقد سمعنا منك اليوم ما كنا نسمع، قال ان جبریل قد عرض لي فقال بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له قلت آمین۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ممبر لانے کا حکم دیا، ہم نے ممبر لا کے رکھ دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھنے لگے۔ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب ممبر سے اتر کر نیچے تشریف لائے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول آج ہم نے آپ سے ایسی بات کہتے ہوئے سنا جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا سن لیا تم لوگوں نے؟ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول آج آپ خلاف معمول ممبر کی ہر سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے آمین 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 کہہ رہے تھے، جبکہ ہم نے آپ کو آج سے پہلے ایسا کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات دراصل یہ ہے، جس وقت میں ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھنے لگا تو جبریل میرے سامنے ظاہر ہو گئے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو اس نے کہا وہ شخص ہلاک و برباد ہو، اس کا ستیہ ناش ہو جسے رمضان کا مہینہ ملا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف نہ کر سکا، وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اور رب کی بنائی ہوئی جنت کا اپنے آپ کو مستحق نہ بنا سکا۔ اس پر میں نے کہا آمین، اور آمین کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو اسے قبول کر لے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام جس کے حق میں بد دعا کر دے، اور نبیوں کے سردار، انسانوں کے سردار، جنات کے سردار، بلکہ پوری کائنات کے سردار اس پر آمین کہے، وہ شخص کتنا بدنصیب ہوگا، کتنا محروم ہوگا، اور اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ جاتے جاتے ہمیں یہ سبق دے کر گیا ہے کہ اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، جس طرح تم نے رمضان المبارک میں ذکر و اذکار، توبہ و استغفار اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا، رمضان کے بعد بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا۔ جس طرح تم نے رمضان المبارک میں نمازوں کی حفاظت کی، 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کی، وقت پہ نماز پڑھنے کی کوشش کی، رمضان کے بعد بھی نمازوں کی حفاظت کرنا، رمضان کے بعد بھی نماز وقت پر اور صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ جس طرح تم نے رمضان المبارک میں اپنی زبان کی حفاظت کی، اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دیا، اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی، اپنی زبان سے کسی کی چغلی نہیں کی، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالی جس سے کسی کا دل چھلنی ہو جائے۔ رمضان کے بعد بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا۔ جس طرح رمضان میں تم نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی، اپنی ناجائز خواہشات پہ کنٹرول کیا، رمضان کے بعد بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اور اپنی ناجائز خواہشات پہ کنٹرول کرنا۔ دیکھو تم رمضان کے بعد رمضانی مسلمان بن کے نہیں رہنا بلکہ ربانی مسلمان بن کے رہنا۔ میرے بھائیوں
ربانی مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو رمضان میں اللہ کی عبادت کرے، رمضان میں اللہ سے ڈرے، رمضان میں نمازوں کی پابندی کرے، رمضان کے بعد بھی ویسا ہی کرتا رہے، اسے ربانی مسلمان کہتے ہیں۔ اور رمضانی مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کرے اور باقی مہینے ویسے ہی گزار دے، ایسے لوگوں کو رمضانی مسلمان کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ رمضان کا پیغام ہے، یہ رمضان کا پیغام ہے کہ تم رمضانی مسلمان نہیں بلکہ ربانی مسلمان بن کر زندگی گزارنا، کیونکہ اللہ کو ربانی مسلمان پسند ہے، رمضانی مسلمان ہرگز پسند نہیں۔ کہنے والے نے بہت خوب کہا کہ اب ہوگا آزاد شیطان، مسجدیں ہوں گی ویران۔ اللہ اکبر۔ کل مغرب کی نماز تو لوگوں نے پڑھ لی، عشاء کی نماز کتنے لوگوں نے پڑھی، اور پھر آج فجر کی نماز کتنے لوگوں نے پڑھی۔ افسوس اے مسلمان، ایک چاند دیکھ کر تو نے مسجدیں بھر دی اور ایک چاند دیکھ کر تم نے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ کیا کہا کہ اب ہوگا آزاد شیطان، مسجدیں ہوں گی ویران، الماری میں بند ہوں گے قرآن، کیونکہ ہم ہیں رمضانی مسلمان۔ کیا ہم اور آپ رمضانی مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہیں یا ربانی مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ کے اس گھر میں عہد کر کے اٹھیے کہ ہم ربانی مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 2024 میں ایک بہترین واقعہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ آپ کو سنا دوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص عید الفطر کے دن صبح کے وقت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ زیتون سے خشک روٹی کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے تعجب سے کہا، امیر المومنین اور عید کے دن یہ خشک روٹی؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے بھائیو سنیے اور ذرا اپنے آپ کو ٹٹولیے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے، اپنے نفس کا جائزہ لیجئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا ھذا لیس العید لمن لبس الجدید واکل السرید ولكن العید لمن قبل منه بالامس صیام وقبل منه قیام وغفر له ذنب وشکر له سعی فهذا هو العید واليوم لنا عید وغدا لنا عید وكل يوم لا نعصی اللہ عز وجل فیہ فهو عید۔ اے شخص، تو مجھ پہ تعجب کرتا ہے کہ امیر المومنین ہو کے عید کے دن یہ خشک روٹی وہ بھی زیتون سے؟ تو سنو، عید اس کی نہیں جس نے نیا لباس پہن لیا، عید اس کی نہیں جس نے عمدہ کھانا کھایا۔ میرے بھائیوں، آج سب سے زیادہ وہی لوگ عید کی خوشی منا رہے ہیں جنہوں نے ایک روزہ نہیں رکھا، جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، آج زرق برق لباس پہن کے خوبصورت اور نیا لباس پہن کے گھوم رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اور عمدہ سے عمدہ کھانا پکانے کی پلاننگ ہو چکی ہے۔ یہاں دیکھیے کیا کہا کہ عید اس کی نہیں جس نے نیا لباس پہنا، عید اس کی نہیں جس نے عمدہ کھانا کھایا، بلکہ عید تو اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، عید تو اس کی ہے جس کا قیام اللیل قبول ہو گیا، عید تو اس کی ہے جس کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور عید تو اس کی ہے جس کی محنت و کوشش کی قدر کی گئی۔ آج بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ کیا کہا؟ آج بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، کل کا دن بھی عید ہے، اور ہر وہ دن جس میں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں وہ ہمارے لیے عید ہے۔ میرے بھائیوں، اس واقعہ سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ عید اصل میں ہوتی کس کے لیے ہے، یہ آپ خود سے سمجھ لیں تو بہتر ہے، اور اگر میں عرض کروں تو شکایت ہوگی۔ بہرحال میرے بھائیوں، عید کا دن ہے، اللہ نے ہمیں انعام و اکرام کے طور پر یہ دن عطا کیا ہے، اور قرآن کی آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، نماز سے پہلے قرآن کی آیت پڑھی تھی 185 نمبر کی، کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ کی طرف سے اگر ہدایت ملے، نعمت ملے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ گویا ایک نعمت کی طرح تھا، کیونکہ وہ مہینہ تھا
جس کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے تھے، اگر کیے ہوں گے تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اگر نہیں کیے ہوں گے تو بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ بہرحال یہ عید کا دن ہے، اسلامی طریقے سے آپ خوشیاں منائیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں، اپنے یار دوست اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھیے، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، یاد رکھیے آپ کے آس پاس ایسے بھی لوگ ہوں گے جو لاچار ہیں، مجبور ہیں، بے سہارا ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں۔ آپ ان کی بھی خبر گیری کریں، انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، ان کے دل سے آہ نکل گئی، تو یاد رکھیے آپ کی ساری عبادتیں، ساری محنتیں، ساری کوششیں رائے گاہ چلی جائیں گی۔ اس لیے ایسے بچے جو یتیم ہو چکے ہیں، آپ ان کے سر پہ محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ جو مائیں بہنیں بیوہ ہو چکی ہیں، آپ ان کی خبر گیری کریں۔ اسی طرح جو بیمار لوگ ہیں، آپ ان کی عیادت کریں۔ اس طریقے سے آپ عید منائیں گے تو میرے بھائیو یقین جانیے آپ کو خوشی بھی ملے گی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے اس طریقے سے آپ عید منانے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عید الفطر کا یہ دن جو عطا کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کو اسلامی طریقے سے منانے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہماری محنتوں کو، ہماری کوششوں کو قبول فرما لے۔ اور خاص طور پر میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ اپنے بال بچوں میں ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم عید کی خوشی منا رہے ہیں، لیکن ذرا یاد کیجئے میرے بھائیوں، فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وہ بیچارے دانے دانے کے محتاج ہیں، پائی پائی کے محتاج ہیں۔ خوشی کے اس موقع پہ آپ انہیں بھی یاد کر لیں اور ان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ آئیے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم علیک بالیہود، اللہم علیک بالیہود، اللہم علیک بالیہود، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر دیارہم، اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم قتل شبانہم، اللہم یتم اطفالہم، اللہم رمل نساءہم، اللہم اشدد وطأتک علی الیہود، اللہم اشدد وطأتک علی المسیحیین الصلیبیین، اللہم اشدد وطأتک علی الہندوس، اللہم اشدد وطأتک علی الہندوس، اللہم اشدد وطأتک علی الروافض، اللہم اشدد وطأتک علی المشرکین، اللہم انصر اخواننا و اخواتنا و اطفالنا فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا و اخواتنا و اطفالنا فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا و اخواتنا و اطفالنا فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا فی الشام، اللہم انصر اخواننا فی کل مکان، اللہم انصرهم نصرا معززا، اللہم انصرهم نصرا معزرا وافتح لهم فتحا قریبا، اللہم انصرنا علی القوم الکافرین، اللہم انصرنا علی القوم الکافرین، اللہم انصرنا علی القوم الکافرین، اللہم انصرنا علی القوم الظالمین، اللہم انصرنا علی القوم الفاسقین۔